آج ہم ایک بہت اہم اور کافی سوچنے پر مجبور کرنے والی کتاب پر بات چیت کر رہے ہیں۔ یووال نو ہراری کی 21 لیسنز فار the 21st century۔ جی، ہراری صاحب جو سیپینز اور ہومو ڈیس جیسی آپ جانتے ہیں بہت مشہور کتابوں کے مصنف ہیں، وہ اس کتاب میں ماضی سے زیادہ حال اور جو مستقبل قریب ہے نا، اس کے بڑے چیلنجز اور امکانات پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ یہ کوئی پیش گوئیوں کی کتاب نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ آج کی دنیا کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ صحیح۔ تو کتاب کا مقصد ہمیں ان بڑی تبدیلیوں سے روشناس کرانا ہے جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی سے سیاست تک، اور یہ ہمیں اہم سوالات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ کتاب میرے خیال ہے 5 حصوں میں ہے۔ جی ہاں، 5 حصے: ٹیکنیکل چیلنج، سیاسی چیلنج، پھر مایوسی اور امید، سچائی اور لچک۔ ٹھیک ہے۔ In this part, we will discuss lessons 1 to 9 only. We will not go beyond these lessons. ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے سبق سے شروع کرتے ہیں۔ لیسن 1، ڈسیلوژنمنٹ، دی اینڈ آف ہسٹری ہیز بین پوسٹپونڈ۔ یہ مایوسی یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اچھا، تو بنیادی طور پر ہراری یہ کہہ رہے ہیں جی کہ 20ویں صدی کے آخر میں ایک خیال بہت پکا ہو گیا تھا جی کہ لبرلزم، یعنی جو انفرادی آزادی، جمہوریت، آزاد منڈی ہے، بس یہی انسانیت کا حتمی نظام ہے۔ دی اینڈ آف ہسٹری والی بات۔ ہاں، وہ فکویاما والا نظریہ۔ جی بالکل۔ جی، تو ہرائے کہہ رہے ہیں کہ وہ تصور اب ٹوٹ رہا ہے۔ لیکن ٹوٹ کیوں رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا لبرلزم کام نہیں کر پایا؟ دیکھیں، ہراری کے مطابق اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کہانیوں میں سوچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 20ویں صدی میں 3 بڑی کہانیاں تھیں: فیشزم، کمیونزم، لبرلزم۔ صحیح۔ سرد جنگ ختم ہوئی تو لبرل کہانی سب پر حاوی ہو گئی، لیکن پھر آیا 2008 کا مالی بحران۔ ہاں، وہ ایک بڑا جھٹکا تھا۔ بالکل، اور ساتھ ہی یہ جو ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی ہے خاص طور پر اے آئی، بائیو ٹیکنالوجی، اس نے ایسے سوال کھڑے کر دیے ہیں جن کے جواب لبرل نظام کے پاس فی الحال نظر نہیں آتے۔ یہ ٹیکنالوجیز تو معاشرے کو، معیشت کو، یہاں تک کہ انسان کے جسم اور ذہن کو ہی بدل سکتی ہیں۔ اچھا، تو یہ جو حالیہ سیاسی لہریں ہیں جیسے ٹرمپ کا امریکہ میں آنا یا بریگزٹ، کیا یہ بھی اسی مایوسی کا حصہ ہیں؟ ایک حد تک ہاں۔ ہراری کہتے ہیں کہ یہ تحریکیں لبرلزم کا جو عالمگیریت والا پہلو ہے گلوبلائزیشن، اس پر عدم اعتماد کا اظہار زیادہ ہے۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ یہ لبرلزم کی ساری اقدار جیسے آزادی یا جمہوریت کو ہی مسترد کر رہی ہوں۔ کتاب میں ایک جگہ وہ کہتے بھی ہیں Perhaps in the 21st century, populist revolts will be staged against an economic elite that does not need them anymore۔ شاید اگلی بغاوتیں ان لوگوں کے خلاف ہوں جو معاشی طور پر غیر ضروری ہو گئے ہیں۔ اوہو، یہ تو واقعی تشویشناک بات ہے، اور یہ معاشی طور پر غیر متعلقہ ہونے کا خطرہ، یہ ہمیں سیدھا دوسرے سبق کی طرف لے جاتا ہے۔ لیسن 2، ورک، وین یو گرو اپ یو مائٹ ناٹ ہیو اے جاب۔ کیا یہ اتنا سنگین ہے؟ کیا واقعی نوکریاں نہیں ہوں گی؟ دیکھیے، یہ سبق مستقبل میں کام کی نوعیت پر اے آئی اور بائیو ٹیک کے جو ممکنہ اثرات ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز اتنی زیادہ اور اتنی تیزی سے نوکریاں ختم کر سکتی ہیں کہ شاید نئی نوکریاں اتنی تعداد میں یا اتنی جلدی پیدا ہی نہ ہوں۔ اچھا، جس سے پھر بڑے پیمانے پر بے روزگاری ہو سکتی ہے، سماجی ڈھانچوں پر بہت دباؤ پڑ سکتا ہے۔ لیکن ماضی میں بھی تو ایسا ہوا ہے، جیسے صنعتی انقلاب، اس وقت بھی تو نوکریاں ختم ہوئی لیکن نئی پیدا بھی تو ہوئیں۔ اب کیا مختلف ہے؟ ہراری کے مطابق فرق یہ ہے کہ اے آئی نہ صرف جسمانی کام بلکہ وہ ذہنی اور آپ کہیں جذباتی کام بھی انسانوں سے بہتر کر سکتی ہے، جو پہلے صرف انسانوں کا ہی خاصا سمجھے جاتے تھے۔ اچھا، جذباتی کام بھی؟ جی، اے آئی انسانی جذبات، فیصلے، ان کو سمجھنے میں بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ سائنس اب سمجھ رہی ہے کہ جذبات بھی بائیو کیمیکل الگوریدمز ہیں۔ تو اس لحاظ سے اے آئی انسانوں کو ہیک کر سکتی ہے۔ ہیک یعنی ہمارے جذبات کو سمجھ کر انہیں مینیپولیٹ کرنا؟ بالکل، اور جسے ہم انسانی وجدان یا انٹویشن کہتے ہیں وہ بھی بنیادی طور پر پیٹرن پہچاننے کی صلاحیت ہے، اور اے آئی اس میں انسانوں سے بہت آگے نکل سکتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ جو زندگی بھر کی نوکری یا ایک ہی شعبے میں مہارت کا تصور تھا،
وہ ختم؟ جی بالکل، ہراری کا یہی خیال ہے کہ لوگوں کو مسلسل سیکھنا پڑے گا، خود کو بدلنا پڑے گا، بار بار۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ایک ممکنہ حل جس کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے یونیورسل بیسک انکم، یعنی UBI، کہ حکومت سب کو ایک بنیادی ماہانہ آمدنی دے بغیر کسی شرط کے۔ اچھا، UBI۔ ہاں، لیکن ہراری اس پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ کافی ہوگا؟ کیا اس سے لوگوں کو کوئی مقصد، کوئی اطمینان ملے گا؟ وہ مثال دیتے ہیں کہ AI شاید مستقبل میں آپ کے موڈ کے مطابق میوزک چلا دے جو شاید کوئی انسانی DJ نہ کر سکے۔ کتاب میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، یہ اگرچہ مایوسی والے سبق کے حوالے سے ہے پر یہاں بھی بہت فٹ بیٹھتا ہے۔ It is much harder to struggle against irrelevance than against exploitation۔ یعنی استحصال سے لڑنا شاید پھر بھی آسان ہو، لیکن غیر متعلقہ ہو جانے سے لڑنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ بات یہ ہمیں تیسرے سبق کی طرف لے جاتی ہے جو شاید سب سے زیادہ ذاتی محسوس ہوتا ہے۔ لیسن 3، لبرٹی۔ بگ ڈیٹا از واچنگ یو۔ کیا ہماری آزادی، ہماری مرضی خطرے میں ہے؟ یہ سبق لبرلزم کا جو بنیادی ستون ہے نا، انفرادی آزادی اور آزاد مرضی یعنی فری ول، اس پر بگ ڈیٹا اور الگوریدم کے اثرات کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ بگ ڈیٹا الگوریدم ہمیں ہم سے بہتر سمجھنے لگیں گے، ہماری پسند، ہمارے احساسات، ہمارے فیصلے، تو وہ جو آزاد مرضی کا تصور ہے وہ کمزور پڑ جائے گا اور ڈیجیٹل آمریت کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن کیا یہ آزاد مرضی واقعی صرف ایک تصور ہی ہے؟ کیا ہمارے فیصلے ہمارے اپنے نہیں ہوتے؟ دیکھیں، لبرلزم تو یہی مانتا ہے کہ فرد کے احساسات، اس کی پسند سب سے اہم ہے، جمہوریت اسی پر چلتی ہے۔ جی۔ لیکن ہراری سائنس کا حوالہ دیتے ہیں، نیورو سائنس، رویہ جاتی معاشیات۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر فیصلے تو ہمارے شعوری کنٹرول میں ہوتے ہی نہیں، وہ بائیو کیمیکل الگوریدم کا نتیجہ ہے۔ اچھا۔ ماضی میں یہ اتنا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ کوئی باہر کی طاقت ان اندرونی الگوریدم کو سمجھ نہیں سکتی تھی، لیکن اب AI اور بگ ڈیٹا کے ذریعے حکومتیں، بڑی کمپنیاں وہ ہمارے اندرونی آپریٹنگ سسٹم کو ہیک کر سکتی ہیں۔ ہیک یعنی وہ جان سکتی ہیں کہ ہم کیا محسوس کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور پھر اس معلومات کو ہمیں مینیپولیٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ تو یہ بگ ڈیٹا سے کیا مراد ہے آسان لفظوں میں؟ بگ ڈیٹا مطلب بہت بہت بڑے پیمانے پر معلومات اکٹھا کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا، خاص طور پر انسانی رویے، پسند ناپسند، تعلقات کے بارے میں، تاکہ اس میں سے پیٹرن اور رجحان نکالے جا سکیں۔ ہراری مثال دیتے ہیں کہ جیسے ہم گوگل سرچ پر انحصار کرنے لگے ہیں نا، تو خود معلومات ڈھونڈنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اگر ہم اپنے فیصلے الگوریدم پر چھوڑ دیں تو شاید ہم فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھیں۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں، already today truth is defined by the top results of the Google search۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اگر ڈیٹا اتنی طاقت رکھتا ہے اور ہماری آزادی کو اس طرح چیلنج کر سکتا ہے، تو پھر معاشرے میں طاقت اور دولت کی تقسیم یعنی مساوات کا کیا بنے گا؟ Own the data, own the future۔ کیا ہم تاریخ کی سب سے زیادہ غیر مساوی صدی کی طرف جا رہے ہیں؟ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ 21ویں صدی میں عدم مساوات یعنی انیکوالٹی شاید پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی، خاص طور پر بائیو ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کی ملکیت کی وجہ سے۔ جی۔ اور یہ انسانیت کو حیاتیاتی طور پر مختلف ذاتوں میں تقسیم کر سکتی ہے، بایولوجیکل کاسٹس۔ جی ہاں، دیکھیں، تاریخ میں زراعت آئی تو زمین کی ملکیت نے عدم مساوات پیدا کی۔ جدید دور میں مساوات ایک اہم قدر بن گئی۔ گلوبلائزیشن نے ملکوں کے بیچ فرق کم کیا، لیکن شاید طبقوں کے درمیان فرق بڑھا رہی ہے۔ اب ہراری کہتے ہیں کہ AI اور بائیو ٹیکنالوجی، یعنی وہ ٹیکنالوجی جو حیاتیاتی نظاموں کو استعمال کرتی ہے، جیسے جینیٹک انجینئرنگ، جی، ان دونوں کا ملاپ ایک نیا خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ ایسے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ شاید ان ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے اپنی اور اپنے بچوں کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کر سکیں۔ اپ گریڈ مطلب لمبی عمر، بہتر صحت، زیادہ ذہانت۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ انسانیت 2 حصوں میں بٹ سکتی ہے، ایک اپ گریڈڈ سپر ہیومن طبقہ اور باقی عام ہومو سیپینز۔ او خدایا! اور اس نئی دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہوگی؟
ڈیٹا. جس کے پاس ڈیٹا ہوگا اسی کے پاس مستقبل کی کنجی ہوگی. وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر والدین بایو ٹیکنالوجی سے بچوں کو بہتر بنا سکیں تو کیا یہ ایک بنیادی حق سمجھا جائے گا یا اس سے حیاتیاتی ذات پات کا نظام بنے گا؟ وہ واضح طور پر کہتے ہیں the species itself might divide into different biological castes. یہ تو بہت ہی پریشان کن تصویر ہے. اس طرح کی تقسیم تو صرف حیاتیاتی نہیں رہے گی، سماجی سطح پر بھی بہت گہری ہو سکتی ہے. ایسے میں ہماری کمیونٹیز کا کیا ہوگا؟ ہمارے آپسی تعلقات کا کیا بنے گا؟ بالکل یہی سوال 5ویں سبق کا موضوع ہے. لیسن 5 کمیونٹی. ہیومنز ہیو باڈیز. کیا یہ جو آن لائن کمیونٹیز ہیں، فیس بک گروپس وغیرہ، کیا یہ حقیقی انسانی تعلقات کا نیم البدل ہو سکتی ہے؟ اس سبق کا مرکزی خیال یہی ہے کہ آن لائن رابطے اور کمیونٹیز حقیقی انسانی رابطے کی وہ جو جسمانی موجودگی ہوتی ہے نا، اس کی جگہ نہیں لے سکتے. جی. اور ٹیکنالوجی پر زیادہ انحصار ہمیں اپنے جسموں سے اور اپنی اصل کمیونٹی سے دور کر سکتا ہے. ہراری یاد لگتے ہیں کہ انسان لاکھوں سال سے چھوٹے قریبی گروہوں میں رہنے کے عادی ہیں. ہمارا دماغ آج بھی وہ کہتے ہیں تقریباً 150 سے زیادہ لوگوں کو گہرائی سے جاننے کے لیے نہیں بنا. اچھا 150 لوگ، ڈنبار نمبر. جی بالکل. تو پچھلی 2 صدیوں میں ریاست اور مارکیٹ نے ان روایتی کمیونٹیز کو کمزور کیا ہے. اب یہ آن لائن پلیٹ فارمز دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس خلا کو پر کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ واقعی کر سکتے ہیں؟ تو ہراری کے نزدیک اصل مسئلہ کیا ہے ان آن لائن کمیونٹیز کے ساتھ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں جسمانی موجودگی نہیں ہوتی، وہ آمنے سامنے والا تعلق نہیں ہوتا. ہراری اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ انسانوں کے جسم ہوتے ہیں اور اپنے جسم سے جڑا رہنا دنیا سے جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے. صحیح. ٹیکنالوجی ہمیں اپنے جسموں سے بیگانہ کر سکتی ہے اور یہ بیگانگی ہمیں دنیا سے، دوسرے انسانوں سے بھی کاٹ سکتی ہے. فیس بک بھی اب یہ بات سمجھ رہا ہے شاید، اسی لیے وہ اب آف لائن کمیونٹیز بنانے پر زور دے رہا ہے. اچھا. جی. ہراری کا ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے اس سبق میں، "If you don't feel at home in your body, you will never feel at home in the world." واہ، اگر آپ اپنے جسم میں گھر جیسا محسوس نہیں کرتے تو آپ دنیا میں کبھی گھر جیسا محسوس نہیں کریں گے. یہ تو واقعی گہری بات ہے. اپنے جسم اور اپنی مقامی کمیونٹی سے جڑے رہنا، یہ بات ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لے جاتی ہے. کیا اس گلوبلائزڈ دنیا میں جہاں ہم آن لائن جڑے ہیں، مختلف تہذیبیں اب بھی الگ الگ ہیں یا ہم سب ایک ہی بڑے نظام کا حصہ بن چکے ہیں؟ یہ 6 سبق کا مرکزی سوال ہے. لیسن 6 سویلائزیشن. دیر از جسٹ ون سویلائزیشن ان دا ورلڈ. کیا واقعی دنیا میں صرف ایک ہی تہذیب رہ گئی ہے؟ ہراری کا موقف تو کافی واضح لگتا ہے اس پر کہ ثقافتی فرق اپنی جگہ، لیکن عملی طور پر آج دنیا میں ایک ہی غالب عالمی تہذیب ہے. جی ہاں. جو مشترکہ سیاسی نظریات، معاشی ڈھانچوں اور سائنسی عقائد پر قائم ہے. وہ دلیل دیتی ہیں کہ تاریخ میں الگ الگ تہذیبیں تھیں، لیکن انسانوں میں نا ایک رجحان ہوتا ہے ضم ہونے کا، جو جانوروں میں نہیں ہوتا. آج دیکھیں تو تقریباً تمام ممالک وہ جو قومی ریاست یعنی نیشن سٹیٹ کا تصور ہے، اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، انسانی حقوق جیسی اقدار ہیں، ان سب کو کم از کم نظریاتی طور پر تو مانتے ہی ہیں نا. صحیح. معاشی طور پر تو دنیا پوری طرح جڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ داعش جیسے گروہ بھی امریکی ڈالر استعمال کرتے ہیں. اچھا. اور سائنس تو ہے ہی عالمی. فزکس کے قوانین ایران میں بھی وہی ہیں جو امریکہ میں ہیں. اس کی کوئی عملی مثال دی ہے انہوں نے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل اور ایران کے وزرائے خزانہ مل بیٹھے نا تو وہ ایک دوسرے کی معاشی زبان سمجھیں گے، مشترکہ مسائل پر بات کر سکیں گے. اس لیے وہ نتیجہ اخذ کرتی ہیں "We are all members of a single rowdy global civilization." ہم سب ایک ہی شور مچاتی ہوئی عالمی تہذیب کے رکن ہیں. اگر ہم سب ایک ہی عالمی تہذیب کا حصہ ہیں تو پھر یہ جو قوم پرستی کی ایک شدید لہر ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال ہمیں بالکل سیدھا 7ویں سبق کی طرف لے جاتا ہے. لیسن 7 نیشنلزم گلوبل پرابلمز نیڈ گلوبل آنسرز. کیا قوم پرستی 21ویں صدی کے مسائل کا حل پیش کرتی ہے؟ ہراری کا جواب تو لگتا ہے بالکل واضح ہے، نہیں کرتی. جی بالکل نہیں. بنیادی خیال یہ ہے کہ قوم پرستی یعنی اپنی قوم سے شدید محبت اور وفاداری، وہ جو عالمی مسائل ہیں نا آج کے، جیسے جوہری جنگ کا خطرہ، ماحولیاتی تباہی، ٹیکنالوجی کے چیلنجز،
ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ صحیح۔ ان مسائل کے لیے تو عالمی سطح پر تعاون چاہیے۔ وہ یہ مانتی ہیں کہ قوم پرستی نسبتاً نیا تصور ہے اور اس نے ماضی میں لوگوں کو تحفظ، خوشحالی بھی دی ہے، لیکن یہ خوفناک جنگوں کا سبب بھی بنی ہے۔ ہاں، یہ تو تاریخ ہے۔ 1945 میں ایٹم بم کی ایجاد نے تو قوم پرستی کی حدیں بالکل واضح کر دیں۔ کوئی ایک قوم اکیلے جوہری تباہی سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ آج 3 بڑے خطرات ہیں جن کا کوئی ملک اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا: نیوکلیئر خطرہ، ماحولیاتی بحران، خاص طور پر موسمیاتی تبدیلی، اور ٹیکنالوجی سے پیدا ہونے والی رکاوٹیں، AI، بائیو ٹیک وغیرہ۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اگر قوم پرستی نہیں تو کیا؟ حل صرف عالمی تعاون ہے۔ وہ قدیم مصر کی مثال دیتی ہیں کہ دریائے نیل کو قابو کرنے کے لیے تمام قبیلوں کو مل کر ایک قوم بننا پڑا تھا تاکہ وہ ڈیم اور نہریں بنا سکیں۔ اچھا۔ آج کے عالمی مسائل بھی اسی طرح کے عالمی اتحاد اور تعاون کا تقاضا کرتے ہیں، اور قوم پرستانہ جذبات اکثر اس تعاون کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر قوم پرستی ان عالمی مسائل کا حل نہیں تو کیا مذہب کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیا مذہب ہمیں جوڑ سکتا ہے ان مسائل کے خلاف؟ یہ 8ویں سبق کا موضوع ہے، لیسن 8، ریلیجن، گاڈ ناؤ سروز دا نیشن۔ 21ویں صدی میں مذہب کا کیا کردار ہے؟ ہراری کا کیرزیہ یہ ہے کہ اگرچہ مذہب آج بھی اربوں لوگوں کی زندگیوں پر، سیاست پر گہرا اثر رکھتا ہے، جی بالکل، لیکن اکثر یہ عالمی مسائل حل کرنے کے بجائے قوم پرستی کو مضبوط کرنے اور قومی شناختوں کو ہوا دینے کا کام کر رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مذہب تاریخی طور پر 3 طرح کے مسائل حل کرتا رہا ہے: ٹیکنیکل مسائل جیسے زراعت کے لیے دعا یا اصول، پالیسی مسائل جیسے مذہبی قوانین، اور شناخت کے مسائل کہ ہم کون ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جب آج کے بڑے عالمی چیلنجز کی بات آتی ہے، جوہری جنگ، ماحولیاتی تبدیلی، AI، تو روایتی مذاہب کے پاس ٹھوس عملی جوابات کم ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر مذہب آج کل کیا کردار ادا کر رہا ہے ان کے خیال میں؟ ہراری کے مطابق بہت سے ملکوں میں مذہب جدید قوم پرستی کا خادم بن گیا ہے۔ وہ قومی شناخت کو مستحکم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے جاپان میں شنٹوازم کو جدیدیت کے ساتھ قوم پرستی سے جوڑا گیا۔ اچھا، یہ مثال دی انہوں نے؟ جی، سبق 8 میں۔ یا جیسے روس میں آرتھوڈاکس چرچ یا ایران میں شیعہ اسلام قومی شناخت کا اہم حصہ ہے۔ اس طرح مذہب عالمی اتحاد کے بجائے قومی اختلافات کو مزید گہرا کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ لکھتی ہیں، "At present, their religions are used mainly as the handmaid of modern nationalism." یعنی مذہب قوم پرستی کی خدمت کر رہا ہے۔ مذہب کی طرح ایک اور مسئلہ جو قوم پرستی، عالمی حقائق اور ثقافتی شناختوں کے بیچ میں جو کشمکش ہے اسے بہت واضح کرتا ہے، وہ امیگریشن کا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں 9ویں سبق تک لے آیا ہے، لیسن 9، امیگریشن، سم کلچرز مائٹ بی بیٹر دین ادرز۔ امیگریشن پر یہ بحث اتنی پیچیدہ کیوں ہے؟ اس سبق کا بنیادی نقطہ یہ لگتا ہے کہ امیگریشن پر جو عالمی بحث ہے نا، وہ 3 مرکزی سوالات کے گرد گھومتی ہے۔ جی، پہلا، کیا میزبان ملکوں کا فرض ہے کہ وہ تارکین وطن کو قبول کریں؟ دوسرا، اگر کریں تو کیا تارکین وطن کا فرض ہے کہ وہ مقامی ثقافت میں ضم ہوں؟ اور تیسرا، کیا تمام ثقافتیں برابر ہیں یا کچھ ثقافتی اقدار دوسروں سے بہتر یا زیادہ موزوں ہو سکتی ہیں، خاص طور پر امیگریشن کے حوالے سے؟ جی ہاں، یہ 3 اہم بحثیں ہیں۔ پہلی، قبولیت پر، ایک طرف انسانی حقوق، معاشی فائدے کی دلیل ہے، دوسری طرف سرحدوں پر کنٹرول، اپنی ثقافت کے تحفظ کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بحث انضمام یعنی اسیپلیشن پر ہے۔ اگر تارکین وطن آتے ہیں تو انہیں کس حد تک مقامی ثقافت اپنانی چاہیے؟ کیا مکمل انضمام ضروری ہے یا ملٹی کلچرلزم بہتر ہے؟ اس میں کتنا وقت لگنا چاہیے؟ یہ سب سوالات ہیں۔ اور تیسری بحث جو شاید سب سے زیادہ متنازع ہے، وہ ثقافتی برابری پر ہے۔ ایک نظریہ ہے ثقافتی رشتہ داری یعنی کلچرل ریلیٹیوزم۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام ثقافتیں اپنی جگہ برابر ہیں، ہمیں ہر ایک کو اس کے اپنے معیار سے سمجھنا چاہیے۔ ہاں، یہ تو بہت سنا ہے۔ پر جب مختلف ثقافتوں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو کچھ ثقافتی اقدار جیسے برداشت،
جنسی مساوات وغیرہ وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر کام کرتی ہیں۔ وہ جرمنی کی مثال دیتی ہیں جہاں تارکین وطن سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ خواتین اور ہم جنس پرستوں کے حقوق جیسی جرمن اقدار کا احترام کریں گے، چاہے وہ ان کے آبائی ملک کی اقدار سے مختلف ہوں۔ صحیح۔ ہراری تجویز کرتی ہیں کہ امیگریشن پر بحث کو زیادہ حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے۔ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ثقافتوں میں حقیقی فرق ہوتے ہیں اور ان فرقوں کے عملی نتائج نکلتے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں ہیومن ڈائیورسٹی may be great when it comes to cuisine and poetry, but few would see slavery as fascinating human idiosyncrasies۔ یعنی کھانے پینے اور شاعری میں تنوع اچھا ہے، پر غلامی جیسی چیزوں کو کوئی دلچسپ ثقافتی خصوصیت نہیں کہے گا۔ تو یہ تھے پہلے 9 اسباق۔ جی، ان 9 اسباق میں ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ جو 20ویں صدی کا لبرل بیانیہ تھا وہ کمزور پڑ رہا ہے۔ ٹیکنالوجی، خاص طور پر اے آئی اور بائیو ٹیکنالوجی ہمارے کام کے لیے، ہماری آزادی کے لیے، معاشرتی مساوات کے لیے گہرے چیلنجز پیدا کر رہی ہیں، اور ڈیٹا کی ملکیت وہ مستقبل میں طاقت کا تعین کرے گی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی حقیقی انسانی کمیونٹی کی اہمیت کم نہیں ہوئی بلکہ شاید بڑھ گئی ہے۔ دنیا بظاہر ایک عالمی تہذیب بن چکی ہے، لیکن قوم پرستی اور مذہب اکثر عالمی مسائل کے حل میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ جی، اور آخر میں امیگریشن کی جو پیچیدہ بحث ہے، یہ ہمیں ثقافتی فرق، انضمام اور ساتھ رہنے کے مشکل سوالات سے دوچار کرتی ہے۔ In the next part, we will continue with lesson 10 onward. But in this episode, ایک بار پھر خوش آمدید۔ جی، یہ کتاب 21ویں صدی کے جو بڑے چیلنجز ہیں اور جو اسباق ہم سیکھ سکتے ہیں ان کا جائزہ لیتی ہے۔ اور یہ گفتگو ہماری پچھلی نشست کا ہی تسلسل ہے۔ بالکل۔ تو واضح کر دیں کہ اس حصے میں ہم صرف سبق نمبر 10 سے 18 تک ہی بات کریں گے۔ جی ہاں، 18 تک، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لیسن 10، ٹیررزم، ڈونٹ پینک۔ اس سبق کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ دہشت گردی اگر دیکھا جائے تو ایک کمزور فوجی حکمت عملی ہے۔ کمزور، لیکن یہ اتنی تباہی مچاتی ہے۔ ہاں، لیکن اس کی کامیابی کا انحصار اصل نقصان سے زیادہ خوف پھیلانے اور مخالفین کے شدید رد عمل پر ہوتا ہے، اور اکثر یہ رد عمل وہ خود دہشت گردی سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی اصل خطرہ خود حملہ نہیں بلکہ ہمارا رد عمل ہے۔ یہ بات تھوڑی وضاحت طلب ہے۔ بالکل، ہراری یہی کہتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ دہشت گردی کا اصل ہتھیار تشدد نہیں بلکہ خوف ہے۔ اس کے کچھ اہم نکات ہیں۔ ایک تو یہ کہ دہشت گرد حقیقت میں بہت کم لوگوں کو مارتے ہیں، جی، لیکن وہ اربوں لوگوں میں آپ دیکھیں خوف و ہراس پھیلا دیتے ہیں، اور بڑے بڑے سیاسی نظاموں جیسے یورپین یونین ہو یا امریکہ ان کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ خوف اعداد و شمار کے لحاظ سے غیر حقیقی ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ ہراری موازنہ کرتے ہیں، یورپ میں سالانہ 80,000 اموات ٹریفک حادثات سے ہوتی ہیں، امریکہ میں 40,000۔ اوہ، ذیابیطس سے دنیا بھر میں سالانہ 3.5 ملین اور فضائی آلودگی سے 7 ملین لوگ مرتے ہیں۔ 7 ملین؟ جی، ان کے مقابلے میں دہشت گردی سے ہونے والی اموات تو کچھ بھی نہیں۔ ہراری کہتے ہیں دہشت گردی ایک تھیٹر کی طرح ہے۔ تھیٹر؟ ہاں، مطلب ایک ڈرامہ۔ یہ خوفناک منظر کشی کے ذریعے ہماری توجہ کھینچتی ہے اور پھر اسی توجہ کو ہمارے خلاف استعمال کرتی ہے۔ چونکہ دہشت گرد کمزور ہوتے ہیں، وہ کھلی جنگ نہیں جیت سکتے۔ صحیح۔ تو وہ اشتعال دلا کر ریاست کو ضرورت سے زیادہ رد عمل پر اکساتے ہیں۔ اور ریاستیں اس تھیٹر پر اتنا شدید رد عمل کیوں دیتی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ ہے جدید ریاست کی قانونی حیثیت، یعنی لیجیٹیمیسی۔ لیجیٹیمیسی، حکومت کرنے کا حق؟ جی، یہ حق اس وعدے پر قائم ہے کہ ریاست اپنی سرحدوں کے اندر سیاسی تشدد کو مکمل طور پر ختم کر دے گی۔ دہشت گردی اسی وعدے کو چیلنج کرتی ہے۔ اچھا، تو ریاست کمزور محسوس کرتی ہے۔ بالکل، اور پھر وہ شدید رد عمل دیتی ہے۔ جیسا کہ ہراری سبق 10 میں کہتے ہیں، زیادہ تر موقعات میں دہشت گردی پر یہ ضرورت سے زیادہ رد عمل خود دہشت گردوں سے کہیں زیادہ ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو دہشت گردی کے خوف سے نکل کر اب جنگ کی بات کرتے ہیں، ایک اور بڑا خطرہ۔ جی، لیسن 11، وار
نیور انڈر ایسٹیمیٹ ہیومن اسٹوپڈیٹی. کیا جنگ واقعی ناگزیر ہے، خاص طور پر جب ہراری اسے غیر معقول بھی کہہ رہے ہیں؟ یہاں مرکزی خیال یہ ہے کہ اگرچہ جنگ پہلے کے مقابلے میں معاشی اور اسٹریٹجک لحاظ سے بہت کم فائدہ مند رہ گئی ہے، بلکہ زیادہ تباہ کن ہو گئی ہے، جی، جس کی وجہ سے یہ غیر منطقی لگتی ہے. لیکن انسانی قیادت کی جو غلط فہمیاں ہیں یا کہہ لیں حماقتیں، ان کی وجہ سے اس کا امکان مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا. یہ دو تضاد لگ رہا ہے، ایک طرف غیر معقول، دوسری طرف خطرہ باقی. جی، یہی دلچسپ بات ہے. ہراری پہلے تو مانتے ہیں کہ پچھلی کچھ دہائیاں انسانی تاریخ کی شاید سب سے پرامن رہی ہیں. ہاں، یہ تو کہا جاتا ہے. تشدد سے ہونے والی اموات کا تناسب جو قدیم زرعی معاشروں میں 15% تک تھا، آج صرف 1% رہ گیا ہے. صرف 1%؟ یہ تو بہت بڑی کمی ہے. بالکل، لیکن وہ یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ 2008 کے مالی بحران کے بعد سے بین الاقوامی کشیدگی بڑھی ہے، جنگ کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں. تو جنگ کم منافع بخش کیوں ہو گئی ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا. دیکھیں، آج کل دولت کا بڑا حصہ علم پر مبنی ہے. ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر، برانڈ ویلیو، یہ چیزیں ہیں. اچھا. زمین، سونا یا تیل جیسے مادی وسائل نہیں جنہیں آپ فتح کر سکیں. آپ سلیکون ویلی پر بمباری کر کے اس کی علمی دولت پر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں نا؟ ہاں، یہ بات تو ہے. اور دوسری بات، ایٹمی ہتھیار. انہوں نے بڑی طاقتوں کے درمیان براہ راست جنگ کو تقریباً خودکشی بنا دیا ہے. لیکن پھر بھی آپ کہتی ہیں خطرہ باقی ہے، انسانی حماقت کی وجہ سے. جی ہاں، ماضی میں جنگیں منافع بخش تھیں. مثال کے طور پر برطانیہ نے مصر پر قبضہ کیا. آج دیکھیں، جنوبی کوریا، جرمنی، یہ معیشتیں جنگ کے بغیر ہی ترقی کر رہی ہیں. صحیح. لیکن اگر رہنما غلط اندازے لگا لیں یا قومی وقار یا کسی نظریے کو انسانی یا معاشی قیمت سے زیادہ اہم سمجھنے لگیں تو وہ غیر معقول جنگیں شروع کر سکتے ہیں. جیسا کہ سبق 11 میں کہا گیا، جبکہ ابتدائی زرعی معاشروں میں انسانی تشدد تمام انسانی اموات کا 15% تک سبب بنتا تھا، آج یہ صرف 1% کا ذمہ دار ہے. صحیح. یہ بہتری تو ہے، مگر یہ ختمی نہیں ہے. انسانی فیصلوں اور غلط فہمیوں کا یہ ذکر، یہ ہمیں اگلے سبق کی طرف لے جاتا ہے. شاید جنگ جیسی حماقتوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی اجتماعی خود پسندی، یعنی یہ سمجھنا کہ ہم ہی سب سے اہم ہیں، اس پر قابو پانا ہوگا. جی بالکل. لیسن 12 ہیوملٹی. یو آر ناٹ دا سینٹر آف دا ورلڈ. اس سبق کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ تقریباً تمام انسانی ثقافتیں، قومیں، مذاہب وہ ایک قسم کی اجتماعی خود پسندی کا شکار ہیں، کلیکٹیو نارسسزم. جیسے کہتے ہیں کلیکٹیو نارسسزم یعنی گروہی نرگسیت. جی، وہ اپنی اہمیت، اپنی انفرادیت، اپنی مرکزیت کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. حقیقی عاجزی یہ ماننے میں ہے کہ ہم سب ایک مشترکہ انسانی ورثے کا حصہ ہے اور کوئی ایک گروہ کائنات کا مرکز نہیں ہے. یعنی ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بس وہی خاص ہے. اس کی کیا مثالیں دیتے ہیں ہراری؟ وہ کئی مثالیں دیتے ہیں. جیسے بہت سے گروہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ بس انہی کے گرد گھومتی ہے. وہ خاص طور پر کچھ یہودی روایات کا ذکر کرتے ہیں. مثلاً جیسے ایک اسرائیلی یوگا ٹیچر کا یہ دعویٰ کہ یوگا کی جڑیں اصل میں حضرت ابراہیم سے ملتی ہیں، یا یہ تصور کہ کائنات بنی ہی اس لیے ہے تاکہ یہودی تلمود کا مطالعہ کر سکیں. اچھا. لیکن وہ واضح کرتی ہیں کہ یہ صرف یہودی روایت کی بات نہیں، کم و بیش ہر گروہ میں ایسی سوچ ملتی ہے. تو پھر حقیقت کیا ہے؟ اگر کوئی ایک گروہ مرکز نہیں تو ہماری مشترکہ بنیاد کیا ہے؟ اخلاقیات کہاں سے آتی ہیں؟ ہراری زور دیتے ہیں کہ اخلاقیات، فن، روحانیت، یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی ایک قوم یا مذہب کی ایجاد نہیں ہے. نہیں، یہ عالمگیر انسانی صلاحیتیں ہیں. ان کی جڑیں شاید پتھر کے زمانے کے افریقہ تک جاتی ہیں. بنیادی اخلاقی اصول جیسے قتل نہ کرنا، چوری نہ کرنا، یہ بڑے مذاہب کے آنے سے پہلے بھی موجود تھے. اچھا. جیسے حمورابی کے قوانین ہیں، قدیم مصر کی تحریریں ہیں، ان میں یہ اصول ملتے ہیں. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ یہودی سائنسدانوں کی اتنی کامیابیوں کے باوجود سائنسی انقلاب کوئی یہودی منصوبہ نہیں تھا. اس کی بنیاد تو مختلف پس منظر کے مفکرین نے رکھی تھی. تو عاجزی کا سبق یہ ہوا کہ ہم اپنی ثقافتی یا مذہبی شناخت کو کائنات کا محور نہ سمجھیں. بالکل. جیسا کہ سبق 12 میں کہا گیا ہے، اخلاقیات، فن،
روحانیت اور تخلیقی صلاحیتیں عالمگیر انسانی صلاحیتیں ہیں جو ہمارے ڈی این اے میں پیوست ہیں۔ ان کی ابتدا پتھر کے زمانے کے افریقہ میں ہوئی تھی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک ہی نوع، ایک ہی اسپیشیز کا حصہ ہے۔ اگر ہم اپنی مرکزیت کے اس تصور کو چھوڑ دیں تو پھر اخلاقیات کا ماخذ کیا ہے؟ خاص طور پر اگر ہم خدا کے روایتی قانون بنانے والے تصور پر انحصار نہ کریں۔ جی یہ ایک اہم سوال ہے۔ لیسن 13 God, don't take the name of God in vain۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ خدا کا جو تصور ہے اسے اکثر انسانی، سیاسی اور سماجی ایجنڈوں کو جواز بخشنے کے لیے غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ غلط استعمال؟ جی، حراری دلیل دیتے ہیں کہ حقیقی اخلاقیات کا تعلق الہی احکامات کی اندھی تقلید سے اتنا نہیں جتنا تکالیف یعنی سفرنگ کی گہری سمجھ بوجھ سے ہے۔ یعنی خدا کے نام پر کیے جانے والے دعوے اکثر انسانی ہوتے ہیں، وہ اس میں کیا فرق کرتے ہیں؟ وہ دو طرح کے خدا میں فرق کرتے ہیں۔ ایک ہے کائنات کا ناقابل فہم اسرار، کاسمک مسٹری، وہ عظیم حقیقت جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ایک ٹھوس قانون دینے والا خدا، لا گیونگ گاڈ، جو مخصوص احکامات دیتا ہے اور اکثر یہ انسانوں کے بنائے ہوئے تصورات کی شکل میں ہوتا ہے۔ اچھا۔ حراری کا کہنا ہے کہ تاریخ میں اسی دوسرے قسم کے خدا کو سیاسی مقاصد کے لیے، معاشی مفادات کے لیے، یہاں تک کہ نفرتوں کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ جیسے صلیبی جنگیں ہوئیں، انکویزیشن ہوئی، یا آج کل کے شدت پسند گروہ ہیں۔ تو جو تیسرا حکم ہے، خدا کا نام بے فائدہ نہ لو، اس کی تشریح حراری کیسے کرتے ہیں؟ ان کے خیال میں اس کا گہرا مطلب شاید یہی ہے کہ خدا کے تصور کو اپنے زمینی مقاصد، اپنی سیاست، اپنی معیشت، اپنی نفرتیں، ان کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ یہ ایک طرح سے خدا کی توہین ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی قانون ساز خدا پر یقین رکھیں۔ اخلاقیات کی بنیاد ہے تکلیف کی سمجھ، سفرنگ کی سمجھ۔ تکلیف کی سمجھ؟ جی، اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی عمل دوسروں کو غیر ضروری تکلیف پہنچائے گا تو آپ فطری طور پر اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی کوئی مثال دی انہوں نے؟ وہ مزاحیہ انداز میں مونٹی پائتھن کے ایک خاکے کا حوالہ دیتے ہیں جہاں یہوہ کہنے پر پتھر مارے جاتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ کیسے مقدس ناموں کو سطحی اور بعض اوقات خطرناک طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اچھا۔ سبق 13 کا ایک کلیدی اقتباس ہے۔ شاید اس حکم کا گہرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے سیاسی مفادات، اپنی معاشی خواہشات یا اپنی ذاتی نفرتوں کو جواز فراہم کرنے کے لیے خدا کا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہت خوب۔ اگر اخلاقیات کا انحصار خدا پر نہیں ہے تو پھر سیکولرزم، جو خدا پر یقین نہیں رکھتا، وہ اپنی اخلاقیات کہاں سے لاتا ہے؟ کیا یہ صرف اقدار کا ایک خلا ہے؟ نہیں، حراری کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ لیسن 14 سیکولرزم ایکنالج یور شیڈو۔ جی، ان کے مطابق سیکولرزم محض خدا پر عدم یقین کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مثبت اور مربوط اخلاقی نظام ہے۔ مثبت نظام؟ ہاں، اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ سیکولرزم سچائی، ہمدردی، مساوات، آزادی، ہمت اور ذمہ داری جیسی بنیادی انسانی اقدار پر قائم ہے، لیکن اور یہ اہم ہے، اسے خود اپنے اندر موجود کٹر پن یعنی ڈوگمیٹزم کے خطرے سے بھی آگاہ رہنا چاہیے، اپنے سائے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ دلچسپ ہے کہ سیکولرزم کو ایک مثبت نظام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بنیادی اقدار کیا ہیں؟ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ جی، حراری چند کلیدی سیکولر اقدار گنواتی ہیں۔ پہلی ہے سچائی، جو عقیدے کی بجائے مشاہدے اور شواہد پر مبنی ہو۔ سائنسی طریقہ کار اس میں اہم ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ہے ہمدردی، جس کی بنیاد تکلیف کی حقیقت کو سمجھنا اور اسے کم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تیسری مساوات، یہ ماننا کہ تمام ذی شعور مخلوقات کی تکالیف اور خوشیاں اہمیت رکھتی ہیں۔ مساوات۔ چوتھی آزادی، سوچنے کی، سوال کرنے کی، تحقیق کرنے کی اور موجودہ نظریات کو چیلنج کرنے کی آزادی۔ آزادی۔ پانچویں ہمت، اپنی لا علمی کو تسلیم کرنے اور نامعلوم کا سامنا کرنے کی جرت۔ اور چھٹی ذمہ داری۔ ذمہ داری؟ جی،
یہ ماننا کہ ہم اپنے اعمال اور دنیا کی حالت کے لیے ذمہ دار ہیں کسی بالاتر طاقت کے بجائے۔ تو کیا یہ اقدار صرف سیکولر ہیں یا یہ کہیں اور بھی ملتی ہیں؟ نہیں، حراری واضح کرتے ہیں کہ یہ اقدار بہت سی مذہبی روایات میں بھی موجود ہیں۔ یہ دراصل مشترکہ انسانی ورثہ ہے۔ سیکولرزم کا مقصد ان اقدار کو الہامی جواز کے بغیر فروغ دینا ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ سیکولرزم بھی کٹر بن سکتا ہے، اپنے سائے کو تسلیم کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سیکولر نظریات بھی غیر لچکدار عقائد میں بدل سکتے ہیں، ڈوگما بن سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے؟ حراری اسٹالنزم کی مثال دیتے ہیں، ایک مکمل طور پر سیکولر نظام مگر انتہائی کٹر اور جابرانہ۔ وہ مغربی لبرلزم کے کچھ پہلوؤں پر بھی تنقید کرتے ہیں، مثلاً؟ جیسے عراق یا افغانستان میں جمہوریت مسلط کرنے کی کوشش۔ وہ اس سے بھی ایک قسم کا کٹر پن سمجھتے ہیں۔ سبق 14 کا ایک بہت اہم جملہ ہے، وہ سوالات جن کا آپ جواب نہیں دے سکتے عام طور پر ان جوابات سے کہیں بہتر ہوتے ہیں جن پر آپ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ واہ، یہ حقیقی سیکولر روح ہے۔ جی، سیکولرزم سچائی اور علم پر زور دیتا ہے، لیکن کیا ہم واقعی اتنا جانتے ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں؟ یہ ہمیں اگلے سبق کی طرف لاتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیسن 15، اگنورنس، یو نو لیس دین یو تھنک۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم انسان انفرادی طور پر اپنی لا علمی کو بری طرح کم سمجھتے ہیں۔ ہم میں ایک چیز ہوتی ہے جسے نالج ایلوژن کہتے ہیں۔ نالج ایلوژن، علم کا وہم۔ جی، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہمارا زیادہ تر علم ہمارے گروہ یا سماج کے اجتماعی علم پر منحصر ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے میں سمجھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ بجلی کیسے بنتی ہے، لیکن خود بنانے کا کہا جائے تو بالکل بالکل یہی مثال ہے۔ حراری کہتے ہیں کہ دنیا اتنی پیچیدہ ہو گئی ہے کہ کوئی ایک فرد اسے پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتا۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب لوگ اپنی اس لا علمی سے بے خبر ہوتے ہوئے اہم معاملات پر، جیسے موسمیاتی تبدیلی ہے، معیشت ہے، خارجہ پالیسی ہے، ان پر بہت مضبوط اور اٹل رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اور یہ لا علمی قائم کیسے رہتی ہے؟ لوگ جان کیوں نہیں پاتے کہ وہ کم جانتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو ہے گروہی سوچ، گروپ تھنک۔ ہم ان خیالات کو اپناتے ہیں جو ہمارے گروہ میں مقبول ہوتے ہیں، چاہے ان کی منطقی بنیاد کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ دوسرا، ہم اکثر اپنے جیسے لوگوں کے ایکو چیمبرز میں رہتے ہیں۔ ایکو چیمبرز، جہاں ہماری سوچ کو چیلنج نہیں کیا جاتا، الٹا تقویت ملتی ہے۔ سوشل میڈیا نے اسے اور بڑھا دیا ہے، ہاں، یہ تو ہے آج کل۔ اور طاقت بھی لا علمی پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ اکثر زمینی حقائق سے کٹ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ انہیں وہی بتاتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال کہ کیسے لوگ لا علمی میں مضبوط رائے رکھتے ہیں؟ حراری ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو سمجھیں یوکرین یا عراق جیسے ممالک کے بارے میں بڑی پرجوش رائے رکھتے ہیں، لیکن شاید انہیں دنیا کے نقشے پر بھی نہ ڈھونڈ پائیں۔ اسی طرح ماحولیاتی تبدیلی پر قدامت پسندوں اور لبرلز کے جو رویے ہیں وہ اکثر ان کے گروہ کی شناخت سے جڑے ہوتے ہیں، نہ کہ سائنسی شواہد کی گہری سمجھ سے۔ سبق 15 کا اقتباس ہے، دنیا پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے اور لوگ یہ سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے اس سے کس قدر ناواقف ہیں۔ اگر ہم واقعی اتنے لا علم ہیں تو پھر ہم انصاف جیسے پیچیدہ تصور کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اور کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا انصاف کا تصور بھی ہماری لا علمی کا شکار ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو اگلا سبق اٹھاتا ہے۔ لیسن 16، جسٹس۔ Our sense of justice might be out of date. جی، یہاں مرکزی خیال یہ ہے کہ انصاف کا جو ہمارا اندرونی احساس ہے، innate sense of justice، وہ لاکھوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ ارتقاء کا نتیجہ؟ ہاں، یہ چھوٹے شکاری جمع کرنے والے گروہوں کے لیے بنا تھا، ہنٹر گیدرر بینڈز۔ لیکن یہ احساس آج کی جو عالمی پیچیدہ اربوں لوگوں پر مشتمل دنیا ہے اس کے مسائل سے نمٹنے کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ یعنی ہمارا انصاف کا سافٹ ویئر پرانا ہو گیا ہے؟ یہ آج کی دنیا میں کیسے ناکام ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمارا انصاف کا احساس چند درجن لوگوں اور فوری نظر آنے والے اسباب و نتائج کو سمجھنے کے لیے بنایا ہے،
कॉज एंड इफेक्ट जो सामने हो। ठीक है। जब लाखों या अरबों लोग शामिल हों और असबाब व नताइज का सिलसिला पूरी दुनिया में फैला हो, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने जो कपड़े खरीदे उनका बांग्लादेश में किसी मजदूर की हालत पर क्या असर पड़ा, हाँ, ये तो बहुत पेचीदा है। तो हमारा अखलाकी कंपस काम करना छोड़ देता है। हम्म। हम समझ ही नहीं पाते कि कौन जिम्मेदार है और इंसाफ कैसे किया जाए। तो क्या जदीद दुनिया में नाइंसाफी की नौयत बदल गई है? अब ये जाती दुश्मनी या बदनीति नहीं रही? हरारी कहते हैं कि आज ज्यादातर बड़ी नाइंसाफियां किसी एक फर्द या गुरूह की बदनीयती का नतीजा कम होती हैं, बल्कि ये बड़े पैमाने पर फैले हुए साख्ती तासुबात, स्ट्रक्चरल बायसेस, इज्तिमाई लाइल्मी और ला ताल्लुकी की वजह से होती हैं। साख्ती तासुबात, स्ट्रक्चरल बायसेस? जी, मिसाल के तौर पर क्या किसी ऐसी कंपनी में सरमायाकारी करना जो माहौल को आलूदा करती है, क्या ये चोरी के मुतरादिफ है? हमारा रिवायती इंसाफ का एहसास इसका वाज़े जवाब नहीं दे पाता। इसलिए हरारी कहते हैं कि सिर्फ नियत की अखलाकियात काफ़ी नहीं, मोरालिटी ऑफ इंटेंशंस, बल्कि जानने की अखलाकी जिम्मेदारी ज्यादा अहम है। इम्पेरेटिव टू नो, हमें पेचीदा निज़ामों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसकी कोई तारीखी मिसाल? वो 19वीं सदी की उन अंग्रेज खवातीन की मिसाल देते हैं जो शायद ज़ाती तौर पर बहुत नेक और हमदर्द थीं, लेकिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज में उनकी जो सरमायाकारी थी वो गुलामों की तिजारत को माली मदद फराहम कर रही थीं। ओह, तो वो अनजाने में एक बड़ी नाइंसाफी का हिस्सा थीं। जी बिल्कुल। सबक 16 का एक तल्ख इक़्तिबास है। तल्ख हकीकत ये है कि दुनिया हमारे शिकारी जमा करने वाले दिमागों के लिए बस बहुत पेचीदा हो गई है। ये पेचीदगी और लाइल्मी, ये हमें सच और झूठ के दरमियान फर्क करने में भी तो मुश्किल पैदा करती है ना? यकीनन। क्या हम वाकई पोस्ट ट्रूथ दौर में दाखिल हो गए हैं, जैसा कि आजकल बहुत सुनने को मिलता है? हरारी का जवाब शायद आपको हैरान कर दे। लेसन 17, पोस्ट ट्रूथ, सम फेक न्यूज लास्ट फॉरएवर। इस सबक का मरकजी ख्याल चौंका देने वाला है। वो कहते हैं कि इंसान हमेशा से ही एक पोस्ट ट्रूथ नॉर रहे हैं। हमेशा से पोस्ट ट्रूथ? ये कैसे? उनका कहना है कि होमोसेपियंस यानी हम इंसानों की बड़े पैमाने पर ताउन करने की जो सलाहियत है वो हमेशा से अफसानों यानी फिक्शंस और कहानियों पर यकीन करने पर मबनी रही है। अफसानों पर? जैसे मज़ाहिब, कौमी नज़रियात, इंसानी हुकूक के तसव्वुरात, यहाँ तक कि पैसा, ये सब क्या हैं? ये कहानियां ही तो हैं जिन पर हम इज्तिमाई तौर पर यकीन करते हैं। अच्छा, अदाद में मिलकर काम कर पाते हैं। इस लिहाज से हम हमेशा से हकीकत से ज्यादा कहानियों पर इन्हिसार करते आए हैं। तो फिर फेक न्यूज़ और उन अफसानों में क्या फ़र्क है? वो फर्क करते हैं। जाली खबरें, फेक न्यूज़, वो निस्बतन नई और कलील मुद्दती होती हैं, जबकि ये गहरे, सदियों पुराने अफसाने, मिथ्स या फिक्शंस, ये तहजीबों की बुनियाद बनते हैं। तो क्या ये अफसाने बुरे हैं? क्या ये हमेशा नुकसानदा होते हैं? जरूरी नहीं। ये अफसाने अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे इंसानी हुकूक का नजरिया जिसने बेहतरी लाई, और बुरे कामों के लिए भी, जैसे नस्ल परस्ताना नजरियात जिन्होंने तबाही मचाई। मसला तब होता है जब हम भूल जाते हैं कि ये अफसाने हैं और उन्हें मुतलक हकीकत समझने लगते हैं, या जब ताकतवर लोग जानबूझकर झूठ फैलाते हैं, जैसे गोबल्स का उसूल था कि बड़ा झूठ बार बार दोहराओ तो सच लगने लगता है। हाँ, प्रोपेगेंडा। इंसान अक्सर सच्चाई से ज्यादा ताकत और हम आहंगी को तरजीह देते हैं। तो फिर सच की क्या अहमियत रह जाती है अगर सब कहानियां ही हैं? हरारी कहते हैं कि अगरचे अफसाने जरूरी हैं, हमें हकीकत को, खास तौर पर तकलीफ की हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन से निज़ाम, कौन सी कहानियां हकीकी तकलीफ का बाइस बन रही हैं। तो अमली तौर पर क्या करें? वो मशवरा देते हैं कि म्यारी खबरों के लिए अदायगी करें, क्योंकि अगर खबर मुफ्त है तो शायद आप खुद प्रोडक्ट हैं, और अहम मामलात पर मुताल्लिका साइंसी लिटरेचर पढ़ने की कोशिश करें। सही। सबक 17 का एक यादगार जुमला है, जब 1000 लोग किसी मनगढ़ंत कहानी पर 1 महीने तक यकीन करें तो वो जाली खबर है। जब 1 अरब लोग उस पर 1000 साल तक यकीन करें तो वो एक मजहब है। वाह, ये तो सोचने पर मजबूर करता है। सच्चाई और अफसाने की ये मिली जुली दुनिया, ये हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
سائنس فکشن ہمیں مستقبل کی کیسی تصویر دکھاتا ہے اور کیا وہ تصویر درست ہے؟ یہ اگلا اور اس حصے کا آخری سبق ہے۔ لیسن 18 سائنس فکشن دا فیوچر از ناٹ واٹ یو سی ان دا موویز۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ سائنس فکشن جو مستقبل کے بارے میں ہماری سوچ کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، وہ اکثر آنے والے چیلنجز کو، خاص طور پر مصنوعی ذہانت AI اور بائیو ٹیکنالوجی سے پیدا ہونے والے خطرات کو غلط انداز میں پیش کرتا ہے۔ غلط انداز میں؟ یعنی فلمیں ہمیں غلط خطرات سے ڈرا رہی ہیں؟ سائنس فکشن کہاں غلطی کرتا ہے؟ ایک بڑی غلطی جو وہ بتاتی ہیں وہ ہے ذہانت اور شعور کو گڈ موڈ کر دینا۔ ذہانت اور شعور؟ جی، بہت سی کہانیاں AI کے باشعور ہونے کے گرد گھومتی ہیں، سینشنٹ AI جیسے ٹرمینیٹر یا اس طرح کی۔ لیکن ہراری کہتے ہیں کہ اصل خطرہ شاید غیر باشعور مگر انتہائی ذہین الگوریدم سے ہے، جو فیصلے کرنا شروع کر دیں۔ اچھا۔ دوسری غلطی وہ بتاتے ہیں کہ بہت سا سائنس فکشن ایک مستند خود اور ایک بیرونی حقیقت کا تصور پیش کرتا ہے جسے دریافت کیا جا سکتا ہے، جیسے دا میٹرکس فلم ہے یا دا ٹرومن شو۔ ہاں، ان میں تو یہی ہوتا ہے کہ اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ جی، لیکن ہراری کہتے ہیں کہ شاید یہ تصور ہی غلط ہو۔ تو پھر زیادہ حقیقت پسندانہ منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ پکسار کی فلم انسائیڈ آؤٹ کا ذکر کرتے ہیں، جو ذہن کو ایک واحد خود کے بجائے مختلف میکانزم کے پیچیدہ تعامل کے طور پر دکھاتی ہے۔ یہ زیادہ قریب ہے۔ انسائیڈ آؤٹ؟ ہاں، وہ دلچسپ فلم تھی۔ لیکن ان کے خیال میں جو سب سے زیادہ متعلقہ اور چیلنجنگ کتاب ہے وہ ایلڈوز ہکسلے کی بریو نیو ورلڈ ہے۔ بریو نیو ورلڈ؟ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسی دنیا دکھاتی ہے جہاں ٹیکنالوجی نے سب کو مستقل خوشی اور اطمینان فراہم کر دیا ہے، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ تو اچھی بات لگتی ہے۔ ہاں، لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ قیمت ہے آزادی، فن، سائنس، مذہب، گہرے انسانی جذبات، یہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ اوہ، تو اصل خطرہ یہ نہیں کہ مشینیں ہمیں غلام بنا لیں گی، بلکہ یہ کہ وہ ہمیں اتنا خوش اور مطمئن کر دیں گی کہ ہم اپنی انسانیت ہی کھو بیٹھیں گے۔ بالکل۔ بریو نیو ورلڈ میں ایک کردار ہے جان دی سیویج۔ وہ اسی خوشی اور اطمینان کو رد کرتا ہے۔ وہ تکلیف، شاعری، خطرہ، آزادی، نیکی اور گناہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ گناہ کا بھی؟ جی، تو جو وہاں کا حکمران ہے مصطفیٰ مونڈ، وہ جواب دیتا ہے کہ معاشرے نے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا ہے تاکہ استحکام اور خوشی حاصل کی جا سکے۔ مونڈ کا مشہور جملہ ہے جو سبق 18 میں نقل کیا گیا ہے۔ دراصل مصطفیٰ مونڈ نے کہا، تم ناخوش ہونے کا حق مانگ رہے ہو۔ ایکچولی یو آر کلیمنگ دا رائٹ ٹو بی انہیپی۔ ناخوش ہونے کا حق؟ جی۔ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم ایک ایسی کامل خوشی کی دنیا چاہیں گے جہاں جدوجہد اور معنی ہی ختم ہو جائیں؟ یہ تو واقعی گہرا سوال ہے۔ تو اگر ہم اسباق 10 سے 18 کا خلاصہ کریں، ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کا اصل ہتھیار خوف ہے۔ جنگ کی عقلی بنیاد کمزور پڑ گئی ہے، مگر انسانی حماقت اسے ممکن بناتی ہے۔ اجتماعی خود پسندی ایک عام انسانی کمزوری ہے۔ خدا کے نام کو اکثر انسانی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جی۔ سیکولرزم ایک مثبت اخلاقی چھوکٹا فراہم کر سکتا ہے، مگر اسے کٹر پن سے بچنا ہوگا۔ ہم سب اپنی لا علمی کے بارے میں لا علم ہیں۔ ہمارا قدیم انصاف کا احساس جدید دنیا کے لیے ناکافی ہے۔ صحیح۔ انسان ہمیشہ سے کہانیوں اور افسانوں پر مبنی پوسٹ ٹروتھ مخلوق رہے ہیں، اور آخر میں سائنس فکشن مستقبل کے اصل خطرات، خاص طور پر معنی کے بحران کو شاید پوری طرح بیان نہیں کر پاتا۔ بہت خوب، یہ ایک جامع خلاصہ تھا۔ تو اگلے حصے میں ہم سبق نمبر اور ہم پچھلے حصوں میں کافی کچھ کور کر چکے ہیں۔ بالکل۔ اس آخری حصے میں ہم صرف آخری 3 اسباق یعنی سبق نمبر 19 سے 21 تک پر تفصیلی بات کریں گے۔ جی، جو تعلیم، زندگی کے معنی اور خود شناسی جیسے اہم موضوعات سے متعلق ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 19 سے۔ لیسن 19 ایجوکیشن چینج از دی اونلی کانسٹنٹ۔ اچھا، تو اس سبق کا بنیادی خیال یہ ہے کہ 21ویں صدی میں صرف ڈگریاں یا کوئی خاص ہنر سیکھ لینا کافی نہیں۔ جی بالکل نہیں۔ ہراری کا کہنا ہے کہ اصل چیز ذہنی لچک اور خود کو بدلتے حالات کے مطابق ڈھالنا ہے۔
یعنی تبدیلی ہی اصل مستقل چیز ہے۔ بالکل، دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ پرانے تجربے، بڑوں کی نصیحتیں وہ اب شاید اتنی کارآمد نہ ہو۔ تو زندہ رہنے اور آپ کہیں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں مسلسل سیکھنا ہوگا، خود کو بار بار ایک نئے روپ میں ڈھالنا ہوگا۔ اور یہ صرف نوجوانوں کی بات نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہراری تو مذاقن کہتے ہیں کہ 50 سال کی عمر میں بھی یہ کرنا پڑے گا۔ 50 سال؟ یعنی یہ تو زندگی بھر کا کام ہوا۔ اس کے لیے تو بڑی ذہنی اور جذباتی ہمت چاہیے۔ یقیناً، اسی لیے وہ 2 چیزوں پر بہت زور دیتے ہیں۔ ایک ہے مینٹل فلیکسیبلٹی یعنی ذہنی لچک، جی۔ اور دوسری ہے ایموشنل بیلنس یعنی جذباتی توازن۔ اچھا۔ کیونکہ مستقل معلوم نہیں ہوگا، ہمیں اس نامعلوم کے ساتھ آپ کہیں کمفرٹیبل ہونا سیکھنا ہوگا۔ یہ مینٹل فلیکسیبلٹی اور ایموشنل بیلنس، ان کا کیا مطلب ہے ہراری کے نزدیک؟ ذرا سمجھائیں گی؟ جی ضرور۔ مینٹل فلیکسیبلٹی کا مطلب ہے دی ایبلٹی ٹو اڈیپٹ ٹو نیو سچویشنز، لرن نیو تھنگز اینڈ چینج ونس پرسپیکٹو اور اپروچ، یعنی نئی صورتحال میں ڈھل جانا، نئی چیزیں سیکھنا، اپنا نظریہ بدلنے کی صلاحیت رکھنا۔ صحیح۔ اور ایموشنل بیلنس ہے دی ایبلٹی ٹو مینج ونز ایموشنز اینڈ ریمین اسٹیبل ایون ان اسٹریسفل اور انسرٹن سچویشنز، یعنی مشکل وقت میں، دباؤ میں اپنے جذبات قابو میں رکھنا، ٹھنڈے رہنا۔ تو یہ صلاحیتیں معلومات سے زیادہ اہم ہوں گی؟ ہراری کے خیال میں تو بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا موجودہ تعلیمی نظام جو زیادہ تر معلومات دینے پر زور دیتا ہے، جی۔ وہ اصل میں صنعتی دور کا ماڈل ہے، ایک پروڈکشن لائن کی طرح۔ پروڈکشن لائن؟ جی، جہاں سب کو ایک جیسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن آج مسئلہ معلومات کی کمی کا نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو بہت ہے۔ بالکل، انٹرنیٹ پر سیلاب ہے۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ اس معلومات کو سمجھیں کیسے، اہم کیا ہے، غیر اہم کیا ہے۔ صحیح۔ تو اسکولوں کو چاہیے کہ وہ 4 C's پر توجہ دیں: کریٹیکل تھنکنگ، تنقیدی سوچ۔ جی، کمیونیکیشن یعنی بات چیت، کولیبوریشن مل کر کام کرنا، اور کریٹیوٹی یعنی کچھ نیا تخلیق کرنا۔ یہ 4 C's تو آج کل کافی سنے۔ اچھا، ہراری نوجوانوں کو کوئی اور مشورہ بھی دیتے ہیں؟ ہاں، ایک ذرا ہٹ کے مشورہ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو بڑوں پر یعنی والدین، اساتذہ پر بہت زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ بڑوں کی نیت ٹھیک نہیں، بلکہ اس لیے کہ دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ وہ خود بھی شاید پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے۔ ان کا مشورہ پرانے زمانے کا ہو سکتا ہے۔ یہ تو دلچسپ بات ہے۔ جی، اور ایک اور بات، ٹیکنالوجی کی۔ وہ مددگار تو ہے، لیکن اگر ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمیں زندگی میں کیا چاہیے تو ٹیکنالوجی ہمارے لیے فیصلے کر سکتی ہے، ہمیں کنٹرول کر سکتی ہے۔ بالکل۔ کتاب میں سبق 19 سے ایک جملہ بھی ہے: To stay relevant, you will need the ability to constantly learn and to reinvent yourself, certainly at a young age like 50. جی، تو یہ سبق ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنے کو کہتا ہے، لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر سب کچھ بدل رہا ہے تو زندگی میں معنی کہاں سے آئیں گے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگر پرانی کہانیاں، پرانے یقین کام نہیں کر رہے تو انسان کیا کرے؟ اس پر بھی بات کی ہے ہراری نے۔ جی ہاں، بالکل، اور یہی ہمیں اگلے سبق کی طرف لاتا ہے، لیسن 20، میننگ، لائف از ناٹ اے اسٹوری۔ زندگی کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کیسا عنوان ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے نا، ہم کہانیوں کے ذریعے سوچتے ہیں، اپنی زندگی کو، دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑی بڑی کہانیاں بناتے ہیں۔ جیسے مذہب، قوم پرستی۔ بالکل، لبرلزم، یہ سب بڑی کہانیاں ہیں جو ہمیں شناخت دیتی ہیں، مقصد دیتی ہیں۔ لیکن ہراری کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں اکثر حقیقت کو بہت سادہ بنا دیتی ہیں، ضروری نہیں کہ یہ پوری سچائی ہوں۔ تو یہ صرف باتیں ہیں یا ان میں کوئی طاقت بھی ہوتی ہے؟ بہت طاقت ہوتی ہے۔ ہراری بتاتے ہیں کہ رسومات یعنی ریچولز اور قربانیاں، سیکریفائسز، یہ ان کہانیوں کو بہت مضبوط بناتی ہیں۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، جب آپ کسی مذہبی رسم میں حصہ لیتے ہیں یا قومی پرچم کو سلامی دیتے ہیں یا کسی نظریے کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، جی، تو وہ کہانی صرف کہانی نہیں رہتی، وہ ایک ٹھوس حقیقت لگنے لگتی ہے، وہ آپ کے ذہن پر نقش ہو جاتی ہے۔ لیکن ہراری ان کہانیوں پر تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ معنی تو چاہیے نا زندگی میں۔
معنی کی تلاش میں حرج نہیں، ہراری کہتے ہیں، مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم ان کہانیوں کو ہی حتمی سچائی مان لیتے ہیں۔ اچھا، وہ خاص طور پر لبرلزم کی کہانی کو دیکھتے ہیں جو فرد کی آزادی اور آزاد مرضی یعنی فری ول پر کھڑی ہے۔ جی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سائنس، خاص طور پر بایولوجی اور نیورو سائنس، اس خیال کو چیلنج کرتی ہے۔ کیسے چیلنج کرتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ہمارے احساسات، ہماری خواہشات، ہمارے فیصلے یہ کسی آزاد روح یا مرضی کا نتیجہ نہیں، بلکہ ہمارے جسم اور دماغ کے اندر چلنے والے کیمیائی اور حیاتیاتی عمل کا نتیجہ ہیں، جنہیں وہ بائیو کیمیکل الگوریدمز کہتے ہیں۔ بائیو کیمیکل الگوریدمز یہ کیا ہیں؟ اور فری ول یعنی آزاد مرضی کا تصور کیوں کمزور ہے؟ Biochemical algorithms یعنی the complex biological processes driven by chemicals and nerve signals in the brain that determine our feelings, decisions and desires. آسان لفظوں میں ہمارے دماغ اور جسم میں چلنے والے وہ پیچیدہ کیمیائی اور برقی سگنلز جو ہمارے احساسات اور فیصلوں کو بناتے ہیں۔ ہراری کا کہنا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے چیزیں چاہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ الگوریدمز ہمیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو آزاد مرضی؟ وہ کہتے ہیں کہ فری ول کا تصور یعنی the philosophical concept that individuals have the power to choose their own actions or desires independently of external factors or predetermined fate. یہ سائنسی طور پر ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم شاید یہ تو چن سکتے ہیں کہ خواہش پر عمل کریں یا نہیں، لیکن یہ نہیں چن سکتے کہ خواہش کون سی پیدا ہو۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اگر آزاد مرضی نہیں اور ہمارا خود کا تصور بھی کہانی ہے تو اس سے تو بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ بالکل، اسی لیے ان کہانیوں پر سوال اٹھانا خوفناک لگتا ہے، کیونکہ ہماری پوری شناخت، ہمارا معاشرہ انہی پر بنا ہے۔ اگر یہ غلط نکلے تو لگتا ہے سب کچھ بکھر جائے گا۔ کتاب سے سبق 20 کا ایک اقتباس ہے۔ But both the self and freedom are mythological chimeras borrowed from the fairy tales of ancient times. تو اگر یہ بڑی کہانیاں پوری حقیقت نہیں بتاتی تو پھر سچائی کیا ہے؟ ہم اسے کیسے جان سکتے ہیں؟ دکھ سے کیسے نمٹیں؟ کیا کوئی اور راستہ ہے؟ جی ہاں، ہراری ایک عملی راستہ بتاتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا آخری سبق، لیسن 21، میڈیٹیشن، جسٹ آبزرو۔ میڈیٹیشن، مراقبہ، یہ تو کوئی مذہبی یا روحانی قسم کی بات لگتی ہے۔ ہراری اسے صرف اس نظر سے نہیں دیکھتے۔ اس سبق کا اصل خیال یہ ہے کہ حقیقت کو سمجھنے کا اور خاص طور پر دکھ کی وجہ جاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کہانیوں اور نظریوں سے ہٹ کر جی، براہ راست اپنے ذہن اور اپنے جسمانی احساسات کا مشاہدہ کریں، بغیر کسی فیصلے کے۔ وہ خاص طور پر وپاسنا مراقبہ، وپاسنا میڈیٹیشن کا ذکر کرتے ہیں۔ وپاسنا، یہ کیا ہے؟ کیسے کرتے ہیں؟ وپاسنا ایک بہت پرانی ہندوستانی تکنیک ہے۔ It's an ancient Indian meditation technique involving introspection, focusing on the deep interconnection between mind and body through disciplined attention to physical sensations. بنیادی طور پر آپ خاموش بیٹھ کر اپنی سانس پر توجہ دیتے ہیں۔ سانس پر؟ جی، بس جیسی آ رہی ہے، جیسی جا رہی ہے، اسے بدلنا نہیں، صرف محسوس کرنا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جسم کے الگ الگ حصوں پر جو بھی احساس ہو رہا ہے، گرمی، سردی، خارش، دباؤ، درد، اسے بس دیکھنا ہے۔ صرف دیکھنا ہے؟ اچھا یا برا کہے بغیر؟ بالکل، غیر جانبداری سے، صرف مشاہدہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور دکھ کا اس سے کیا تعلق؟ ہرارے کہتے ہیں کہ اس مشق سے یہ سمجھ آتا ہے کہ دکھ یعنی سفرنگ باہر کی چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، تو پھر وہ ہمارے ذہن کے رد عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، مینٹل ریاکشن۔ جب ہمیں کوئی ناگوار احساس ہوتا ہے تو دماغ فوراً نفرت پیدا کرتا ہے، خوشگوار پر طلب پیدا کرتا ہے۔ یہی طلب اور نفرت دکھ کی جڑ ہے۔ اچھا، مینٹل ریاکشن، اس کی تعریف کیا ہے؟ Mental reaction ہے the way the mind responds to events or stimuli, often automatically generating feelings like craving, aversion or suffering. یعنی جس طرح ہمارا دماغ چیزوں پر فوراً رد عمل دیتا ہے، اکثر خود بخود اور دکھ پیدا کرتا ہے۔ مراقبہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اس رد عمل کو بس دیکھو۔ تو یہ اپنے ذہن کو جاننے کا ایک طریقہ ہوا، جیسے سائنسدان کوئی چیز خوردبین میں دیکھتا ہے۔ بالکل، ہراری اسے ذہن کی تحقیق کا ایک سائنسی آلہ بھی کہتے ہیں۔ مقصد کوئی خاص تجربہ حاصل کرنا نہیں، بلکہ حقیقت کو جاننا ہے،
جیسی وہ ہے، چاہے وہ بہت عام سی کیوں نہ ہو، جیسے خارش کا احساس۔ وہ اپنے استاد ایس این گوئنکا کا قول دہراتے ہیں، کچھ نہ کرو، سانس کو کنٹرول نہ کرو، بس موجودہ لمحے کی حقیقت کا مشاہدہ کرو، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ یہ بالکل مختلف زاویہ ہے۔ سبق 21 سے یہ اقتباس بھی ہے۔ Suffering is not an objective condition in the outside world. It is a mental reaction generated by my own mind. جی بالکل۔ تو ذہن کا یہ براہ راست مشاہدہ ہمیں کہانیوں اور تصورات سے آگے لے جا کر حقیقت کے قریب لاتا ہے، اور شاید یہی وہ ذہنی وضاحت ہے جس کی ہمیں 21ویں صدی میں ضرورت ہے۔ تو آئیے ان آخری 3 اسباق کو سمیٹتے ہیں۔ سبق 19 تعلیم نے ہمیں بتایا کہ مستقبل میں کامیابی کے لیے ہمیں مسلسل سیکھنا ہوگا، ذہنی طور پر لچکدار بننا ہوگا اور تبدیلی کو قبول کرنا ہوگا۔ جی۔ پھر سبق 20 معنی نے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا کہ جن بڑی کہانیوں سے ہم معنی اخذ کرتے ہیں وہ شاید پوری حقیقت نہ ہوں، اور خود اور آزاد مرضی جیسے تصورات بھی سوالیہ نشان ہیں۔ صحیح۔ اور آخر میں سبق 21 مراقبہ نے ایک عملی طریقہ بتایا کہ کس طرح ہم کہانیوں سے ہٹ کر اپنے ذہن اور احساسات کا براہ راست مشاہدہ کر کے حقیقت کو سمجھنے اور دکھ سے نمٹنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ تینوں اسباق مل کر ہمیں اس بدلتی دنیا میں راستہ تلاش کرنے کے لیے کچھ اہم ذہنی اوزار دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کتاب 21 Lessons for the 21st Century مکمل ہوتی ہے۔ ہم نے اب 3 حصوں میں تمام 21 اسباق کا احاطہ کر لیا ہے۔ پاسٹ ٹو پریزنٹ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ تاریخ سے نظریات تک، ماضی سے حال تک کے ایسے مزید سفروں کے لیے